نماز کے اندر پانچوں نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ان کے لیے قنوت کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نام لے کر متعین کردہ افراد کے لیے آپ نے اس طرح نہیں کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی حالات ہوا کرتے تھے، دشمنان اسلام اور مسلمان کے خلاف جب اٹھ کر آتے تھے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، قنوت نازلہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے تحت قنوت نازلہ وہ کیا کرتے تھے. جہری نمازوں میں جن کی قرات بلند ہوتی ہے، ان نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص آخری رکعت کی جو رکوع کے بعد کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، اس میں قنوت نازلہ کیا کرتے تھے. اور یہ اب بھی جائز ہے، اب بھی جائز ہے، مگر حالات کے تحت. جب حالات اس طرح کے ہو جائیں، غیر مسلم کفار مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے، تو مظلوم مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور قنوت نازلہ کے طور پر اب بھی جائز ہے کہ انسان آخری رکعت میں بالخصوص جاری نمازوں میں وہ قنوت کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ کی، وہ پھر چھوڑ دی. مستقل طور پر، دائمی طور پر، ہمیشہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہیں کیا. ہاں، حالات اور ضرورت کے تحت جب ضرورت پڑتی تھی پھر ضرورت کے تحت قنوت کیا کرتے تھے. جب ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی تو پھر نبی سے قنوت کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. حالات کے تحت، ضرورت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، 1 مہینہ کیا پھر چھوڑ دیا، اور اب بھی جائز ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہ شافعی میں روزانہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت کرنا لازمی اور ضروری. حتیٰ کہ بعض شافعیوں کے نزدیک تو کوئی شخص اگر صبح کی نماز میں قنوت نہیں کرتا، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتا، مستقل طور پر، دائمی طور پر، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. وہ اس کو اس قدر لازمی حصہ سمجھتے ہیں، روزانہ مستقل طور پر، دائمی طور پر، ہمیشہ کے لیے، کہ روزانہ فجر کی نماز میں جب تک کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا نہ مانگے، قنوت نہ کرے، تو اس وقت تک اس کی فجر کی نماز نہیں ہوتی. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور سنت آپ نے دیکھ لی. وہ کیا ہے کہ آپ نے 1 مہینہ کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا متعین کر کے، تو آپ رک گئے. پھر ضرورت کے تحت آپ نے ایسا کیا، مستقل طور پر، دائمی طور پر، ہمیشہ کے لیے روزانہ کی فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا. لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ روزانہ صبح کی نماز میں آخری رکعت کے اندر دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت کرنی چاہیے، اور یہ لازمی سنت ہے. حتیٰ کہ بعض شافعیوں کے قول کے مطابق اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اب ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام شافعی کے اس قول کو اپنائیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو دیکھیں. کیا حق بنتا ہے ایک مومن اور مسلمان کا؟ کیا ذمہ داری ہے ایک مومن اور مسلمان کی؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ لائق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر وہ اپنی منمانی کر لے، اپنی مرضی کر لے، یا اپنے علاوہ وہ کسی اور کی اتباع پیروی کر لے. نہیں، آپ پہلے سن چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی آ جائے تو حق یہ بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، قول کو، سنت کو اپنائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت اور عصمت کے باوجود ان کے قول اور فرمان کو رہنے دیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ متعلق آپ سن چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اتباع نہیں کی جائے گی. قصر نماز کے معاملے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی اور کے کہنے کے اوپر چھوڑ سکتا نہیں. ہم وضو کرتے ہیں، قرآن کریم میں بھی وضو کا طریقہ موجود ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اللہ نے حکم دیا ہاتھوں کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اور پیروں کو بھی دھونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 6 صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کی
ہاتھوں کو دھویا، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، چہرے کو دھویا، سر کا مسح کیا، اور آخر میں چل کر بیان کرتے ہیں فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اندر پیروں کو دھویا کرتے تھے، قرآن نے بھی پیروں کو دھونے کا حکم دیا۔ ایک سفر میں عصر کا وقت زیادہ ہو رہا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ رہا تھا، نماز عصر کی ابھی نہیں ادا کی گئی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، پتہ چلا کہ آگے پانی ہے، صحابہ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے چلے گئے، ہم وضو کر لیں ٹائم تھوڑا ہے تاکہ نماز کو دیر نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا بعض صحابہ نے وضو کیا ہوا ہے، دیکھا صحابہ نے وضو کیا ہوا ہے، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ اور ان کی ایڑیاں ابھی خشک ہے، چمک رہی ہے، وہاں تک پانی نہیں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ کہ ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہوگی قیامت کے دن، کہ جو خشک رہ گئی ہے، جن پہ پانی نہیں پہنچ سکا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، جہنم کی آگ ہے ان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحابہ نے جلدی جلدی اپنی ان خشک ایڑیوں کو دھو لیا۔ ثابت اور معلوم یہ ہوا کہ پیروں کو دھونا چاہیے، مگر عام حالات میں تو ہم ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ شیعہ حضرات یہ وضو کرتے ہیں، ہم میں اکثر میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ شیعہ الٹا وضو کرتے ہیں، پہلے پاؤں دھوتے ہیں، پھر ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر الٹا وضو کرتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں، حقیقی بات یہ ہے شیعہ مذہب میں، فقہ جعفریہ میں، امام جعفر صادق کی ان کی روایات کے مطابق، شیعہ مذہب کے قول کے مطابق پیروں کا دھونا ہے ہی نہیں، پیروں کا مسح ہے۔ جس طرح سر کا مسح ہے گیلا ہاتھ پھیر دینا، پیروں کا بھی مسح ہے ان کے نزدیک کہ گیلا ہاتھ پھیر دینا، پیروں کا دھونا فرض نہیں ہے ان کے نزدیک۔ البتہ یہ پیروں کو دھوتے اس لیے ہیں پہلے، جیسے ہم کبھی کبھار ہاتھوں کا شک ہو تو دھو لیتے ہیں، اس طرح کہ اگر پیر کے اوپر کوئی گندگی، کوئی پلیدگی، کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو لو، ویسے دھو لو، وضو کے طور پر نہیں دھوتے ہیں، نہ ہی وضو کے اندر ان کے لیے دھونا ہے۔ وضو کے اندر ان کا مذہب، ان کا نظریہ اور ان کی فقہ یہ کہتی ہے کہ مسح ہونا چاہیے، بس گیلا ہاتھ پھیر لینا ہے۔ شیعہ کے نزدیک پیروں کا دھونا نہیں ہے، حالانکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ پیروں کو کیا کرنا چاہیے، دھونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو پیروں کو دھویا، اگر بعض صحابہ کی ایڑیاں خشک رہ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ کہ ان ایڑیوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہوگی جو خشک رہ گئی۔ اب ایک طرف فقہ جعفری ہے، شیعہ مذہب ہے، اور ان کا یہ قول کہ پیروں کو دھونا نہیں ہے، پیروں کا مسح کرنا ہے۔ ایک طرف قرآن اور حدیث کی یہ بات ہے، ایک مومن اور ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، وہ کیا کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان پر عمل کرے، یا اپنے امام اور اپنی اس فقہ اور اپنے اس سلسلے کو، اپنے مذہب کو دیکھے، کیا کرے۔ ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک مثال اور میں عملی طور پر پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں دیکھا ہوگا آپ نے، جب کوئی شخص صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور اس نے سنتے نہ پڑھی ہو، آنے والے حضرات کیا کرتے ہیں؟ جماعت کھڑی ہے اور سنتے نہیں پڑھی ایک شخص نے، وہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے، آنے والا بندہ جماعت میں شامل نہیں ہوتا، وہ الگ سے کھڑا ہو کر سنتے شروع کر دیتے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ تو یہاں بھی ایسا کر دیتے ہیں، جماعت کھڑی ہے لیکن وہ اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہے، سنتے پڑھ رہا ہے فرضوں کو چھوڑ کر۔ تو اب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہ ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، اگر کسی شخص نے فجر کی سنتے پڑھنی ہے، جماعت کھڑی ہو اور اس کو یہ یقین ہو، بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری رکعت کی تشہد تک، تحیات تک مل جائے گا، تو وہ پہلے سنتے پڑھے اور پھر آ کر کیا کرے؟ نماز میں شامل ہو جائے، جماعت میں شامل ہو۔ اور کئی سیدھے سادے بیچارے جاہل لوگ تو پھر بیچارے اپنی فرض نماز ہی چھڑا بیٹھتے ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتہ نا امام صاحب نے کتنی دیر لگانی ہے، وہ آ کر سنتے پڑھتے رہ جاتے ہیں، اتنے میں امام صاحب سلام پھیر کر گھر کو جا چکے ہیں، فرض رہ گئی، جماعت رہ گئی۔ سوچیے میرے بھائیوں، قرآن یہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا
وآتوا الزکاۃ کہ نماز کو قائم کرو، قائم کرنے کے معنی باجماعت پڑھو، اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا وارکعوا مع الراکعین کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو۔ اور اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ التي اقیمت لها، جامع ترمذی کی حدیث ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، نماز فرض کی جماعت قائم ہو جائے، تو پھر اس وقت سوائے اس فرضی نماز کے کوئی اور نماز نہیں ہوتی، کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جماعت کی نماز کو قائم کرو، فرض جب قائم کرنے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے، امام رکوع میں جا چکا ہے، یہ پیچھے اپنے رکوع کر رہا ہے، امام کے ساتھ مع الراکعین مل کے رکوع نہیں کرتا، یہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور ادھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ پھر اس فرضی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی، جو الگ نماز پڑھ رہا ہے اس بیچارے کی کوئی نماز نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ والامام فی حال، تم جب مسجد میں پہنچو، نماز کھڑی ہو چکی ہو، جماعت قائم ہو چکی ہو، امام جس حالت میں بھی ہے صلوا ما ادرکتم، اس کے ساتھ مل جاؤ، جو کچھ اس کے ساتھ پا لو اس کو پڑھ لو، اور جو باقی بچ جائے فقدوا، اس کو کیا کرو تم بعد میں پورا کر لو۔ امام کے ساتھ آ کر مل جانا ہے، حتیٰ کہ جس حالت میں بھی ہو امام۔ ہم میں سے بھی بعض لوگ آتے ہیں، دیکھا کہ امام سجدے میں ہے، پیچھے کھڑے ہو گئے انتظار، ہمارے سجدے کرنے کا کیا فائدہ؟ اٹھ آئے گا، کھڑا ہو جائے گا، پھر آ کر مل جائیں گے۔ یا تحیات میں بیٹھا ہے، ہم ایسے ہی بیٹھ گئے، یہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، پھر ہم ساتھ مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام سجدے میں ہے، امام رکوع میں ہے، امام جلسے میں ہے، تشہد میں ہے، تحیات میں بھی ہے، جس حالت میں ہے، آپ جس حالت میں مسجد میں آئے، امام کو جس حالت میں پایا اسی حالت میں ساتھ مل جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ فوراً اسی حالت میں اسی وقت ساتھ مل جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بھی خلاف ورزی کہ ہم اس حالت میں امام کے ساتھ نہیں ملتے، ہم اپنی نماز پڑھتے رہتے۔ قرآن کا حکم بھی یہی کہ وارکعوا مع الراکعین، نبی کا فرمان بھی یہی کہ امام کے ساتھ جس حالت میں ملو اسی حالت میں مل جاؤ۔ جو پڑھ لو ٹھیک ہے، جو باقی بچ جائے، اگر سنتے بھی پہلے والی باقی بچ گئی ہے ان کو بھی بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کہ فرض کی زیادہ اہمیت ہے یا سنت کی زیادہ اہمیت ہے؟ جی فرض کے ہوتے ہوئے سنت ہو سکتی ہے؟ نہیں، صبح کی سنتوں کی اہمیت ہے، اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن فرض سے زیادہ اہم تو نہیں ہے نا۔ اس لیے جب آپ مسجد میں آئیں، جماعت کھڑی ہو، کوئی بھی نماز ہے، حتیٰ کہ صبح کی بھی نماز ہے، تو سنتے بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلی ذمہ داری ایک مومن مسلمان کی قرآن اور ان دو حدیثوں کی بنا پر کیا بنتی ہے کہ وہ اسی حالت میں ہی امام کے ساتھ کیا کرے؟ مل جائے۔ میرے بھائیوں اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے معاملات ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ ہے اور ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری فقہ، ہمارا ایمان اس کے برعکس کچھ اور کہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ کیا کرے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ اکبر، امام الانبیاء جناب محمد، یہ تو شخصیات ہیں، اللہ اکبر، اور امتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اس زمانے میں نبی خود فرما کر گئے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ اپنی نبوت چلائیں گے، اپنی رسالت چلائیں گے، اپنی شریعت چلائیں گے، لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھائیں گے، اپنی اس عیسائی مذہب کے مطابق وضو کروائیں گے، نماز اس مذہب کے مطابق پڑھائیں گے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام آ جائے، وہ موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے لکھے لکھے کتاب عطا کی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں تک کے لیے کلام کیا، وہی موسیٰ علیہ السلام اگر آ جائیں واتبعتموہ، تم ان کی اتباع اور پیروی شروع کر دو، میرے ہوتے ہوئے، میری شریعت کے ہوتے ہوئے، میرے
کر دو، کر دی تو سن لو لا ضللتم عن سواء السبیل، تم یہ سمجھو گے ہم تو موسیٰ کے امتی بن گئے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں ہم نے تو ان کی بات مانی ہے۔ نہیں، لا ضللتم عن سواء السبیل، تم ہدایت پہ نہیں رہو گے بلکہ تم بھٹک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی گمراہی ہے، گمراہی نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ گمراہی ہے، تو پھر کسی اور کی پیروی، کسی اور کی تقلید، کسی اور کے مذہب اور مسلک کی پابندی، یہ کہاں کی ہدایت ہے؟ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بل یتبعوا بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آئیں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے تمام تر عقائد میں، اعتقادیات میں اور عبادات میں، معاملات میں، ہر انداز میں اسی بات کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان آ جائے تو پھر آپ کے مقابلے میں کوئی بڑی سے بڑی ذات اور شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اس کی عظمت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے، بے ادبی اور گستاخی بھی نہیں کرنی ہے، ان کے بارے میں غلط الفاظ بھی نہیں استعمال کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ماننا اور اتباع کرنا ہے۔ تو کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں دین یہی سکھلاتا ہے، شریعت ہمیں یہی سکھلاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو جمع کیا اور اکٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود صحابہ سے ایک بات پوچھی، ان مثل المؤمن کشجرۃ لا یسقط ورقها، ایک درخت ہے جس درخت کے پتے گرتے نہیں ہیں، جھڑتے نہیں ہیں، مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے۔ تو حدثونی ما ہی، مجھے بتلاؤ وہ درخت کون سا ہے۔ درخت ہے مختلف قسم کے، کئی وہ ہے جن کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کئی وہ ہے جن کے نہیں جھڑتے، نہیں گرتے، بعض وہ ہے جن کے موسمی حالات کی بنا پر گرتے ہیں، بعض کے ہیں کہ آفات اور مسائل کی بنا پر آندھی اور طوفانوں میں گر جاتے ہیں، بارش اور اولوں سے گر جاتے ہیں، اور بعض وہ ہے کہ جن کے پتے نہیں گرتے۔ تو پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے اور اس کے پتے جھڑتے اور گرتے نہیں ہیں۔ صحابہ نے بتایا کہ جنگل کا فلاں درخت ہے، فلاں درخت ہے۔ نبی سنتے رہے، مگر پھر خود ہی صحابہ نے پوچھا کہ آپ بتلا دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت جو ہے وہ انہا ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کھجور کا درخت۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی، میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت میں بتا دوں، لیکن فی القوم ابو بکر و عمر، اس وقت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود تھے، اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ میں نے کہا کہ میں بولوں، میں چھوٹا ہوں، ابھی ان کی عمر چھوٹی تھی، تھوڑی عمر تھی، کہ ان بڑے بزرگوں کے ہوتے ہوئے میں بولوں؟ نہیں، خاموش رہ گئے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کون سا ہے؟ کھجور کا ہے۔ وہ درخت کون سا ہے؟ دیکھیے کہ طوفان آئے، آندھی آئے، اولے یا بارش یا موسمی اثرات کی بنا پر بھی کبھی کھجور کے پتے اس کی ٹہنی سے الگ ہو کر جھڑ کر گرتے نہیں، وہ اپنی اصل کے ساتھ ہر وقت جڑے رہتے۔ کاٹ لیا جائے بعض اوقات درخت کو، کٹنے کے بعد
خشک ہوتا ہے اس کے پتے پھر بھی گر جاتے ہیں، لیکن اس کو کاٹ لینے کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد بھی اس کے پتے جھڑتے اور گرتے الٹا اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور زیادہ. اور نبی فرماتے ہیں کہ اس درخت کی مثال مومن کی طرح، اور مومن کی مثال کیا ہے؟ اس درخت کی طرح کہ اس کے پتے جھڑتے نہیں، اس کے پتے گرتے نہیں، اپنی اصل سے الگ نہیں ہوتے. تو مومن کی مثال بھی اس درخت کی طرح، اور بالخصوص اس بات میں کہ پتے جھڑتے نہیں، گرتے نہیں، کہ وہ اپنی اصل سے الگ نہیں ہوتے. تو مومن کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی مومن مسلمان حالات اور واقعات جس طرح کے آ جائیں، آفات اور مصائب آ جائیں، موسمی اثرات آ جائیں، خوشیاں غمیاں تلخیاں جس انداز کے بھی حالات آ جائیں، مومن کبھی اپنی اصل سے جدا ہوتا نہیں، کبھی اپنی اصل سے الگ ہوتا نہیں. مومن کی اصل اللہ ذاتی اعتبار سے اللہ کی ذات ہے اور نبی کی ذات ہے. کبھی بھی مومن نہ اللہ کی ذات سے الگ ہوتا ہے نہ نبی کی ذات سے الگ ہوتا ہے. اور اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو دین کی اساس اور بنیاد اور شریعت کی اساس اور بنیاد دو چیزیں اصل ہے. مومن کبھی بھی ان دونوں سے جدا ہوتا نہیں ہے کہ رب کے قرآن سے بھی جدا نہیں ہوتا، نبی کے فرمان اور حدیث سے بھی جدا نہیں ہوتا. اور نبی فرماتے ہیں کہ اس درخت کی طرح اس کی مثال ہے، جو الگ ہو جاتا ہے وہ یہ درخت بھی نہیں ہے، نہ یہ درخت کی مثال بن سکتا ہے. تو ایک مومن اور مسلمان کی اصل پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اپنی اصل کے ساتھ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دینی اعتبار سے اپنی اصل یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ جڑا رہتا ہے. لوگ ہٹانے والے ہٹائیں، دور کرنے والے کریں، جھاڑنے والے جھاڑیں، موسم ان کو الگ نہ کریں، حالات ان کو الگ نہ کریں، خوشیاں ان کو الگ نہ کریں، غمی ان کو الگ نہ کریں، مسائل اور مشکلات تک کو جا کوئی بھی چیز حتیٰ کہ مرنے تک اس کی تمام کے تمام چیز اس کی اصل کے ساتھ اس انداز میں جڑی ہوئی ہو کہ یہ اس سے کبھی بھی جدا نہ ہو. تو نبی کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اصل کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. اور نبی کا فرمان کا یہی مقصد ہے نا، اللہ اکبر عضو علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور اس کو اپنی داڑھوں کے نیچے مضبوط کر لو کہ دنیا کی کوئی طاقت میری سنت کو تم سے چھڑوا نہ سکے. بڑے سے بڑی ذات ہی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی طاقتیں اور حالات اور واقعات میری سنت کو تم سے چھڑوا نہ سکیں. اس کو لازم پکڑو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم دمر جميع اعداء الدين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.